میں آپ کے سامنے کچھ حوالے ان کے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں کہ موقف شروع کہاں سے ہوتا ہے، موقف شروع کہاں سے، ابلیس نے ابتدا کی کہاں سے ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ احکام شریعت کتاب ہے، احمد رضا خان بریلوی کی کوئی انجان بندہ ہے؟ احکام شریعت میں اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قبروں وغیرہ کی تعمیر اس لیے ضروری ہے تاکہ مزارات طیبہ عام قبور سے ممتاز رہیں اور لوگوں کی نظر کے اندر ہیبت اور عظمت پیدا ہو۔ تو یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے عوام جس مزار کے اوپر کپڑے اور امامے رکھیں، ولی مزار جان کر اس کو کیا کیا جائے، اس کی تحقیر سے لوگ باز آ جائیں، تاکہ زیارت کرنے والوں اور غافل دل لوگوں کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے۔ کیوں بنایا جی مزار؟ جو غافل دل لوگ ہیں جب ان کی قبروں کے اوپر آئیں گے تو ان کے اندر دین جاگ جائے گا، ان کے اندر خشوع اور ادب پیدا ہو جائے گا۔ تو ہم بیان کر چکے ہیں، آگے لکھتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں مزارات کے پاس اولیاء اللہ کی روحیں پاس آ جاتی ہیں، پھر روح ان کے اندر بھی آ گئی اور جناب باقی شرک بھی ان کے شروع ہو گئے۔ اور پھر ساتھ لکھا بے شک اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زندہ بندہ تو دیوار پار دیکھ نہیں سکتا، مرتا ہے تو 100 من مٹی کے پار دیکھ لیتا ہے۔ روح المعانی والا بہت بڑی تفسیر ہے، یہ کتاب روح المعانی تفسیر لکھی ہے قرآن کی، کیا لکھا ہوا ہے؟ قبروں پر چراغوں اور شمعوں کو ہٹانا ضروری ہے، ایسی کوئی نظر جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے منت بھی مانگی ہے کہ میں قبر پہ جا کے دیوا جلاؤں گا، میں قبر پہ جا کے چراغ جلاؤں گا، اور اس نے رکھ دیا، فرمایا اس رکھے ہوئے چراغ کو ہٹانا ضروری ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی نظر جائز نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی تفسیر مظہری والا، اس نے کیا لکھا ہے؟ آج کل کچھ جاہل لوگوں نے قبروں کے اوپر غیر شرعی حرکات شروع کر دی ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے قبروں کے اوپر؟ قبر کے اوپر رکوع ہو رہا ہے، قبروں کے اوپر سجدہ ہو رہا ہے، قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں کے اوپر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، قبروں کے اوپر چراغ جلائے جا رہے ہیں، قبروں کے اوپر کتابت کی ہوئی ہیں، قبروں کے ساتھ وابستہ ہیں، قبروں کے ساتھ امیدیں لگائی ہیں، قبر والے کو داتا کہتے ہیں، قبر والے کو دستگیر کہتے ہیں، قبر والے کو حاجت روا کہتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا کہتے ہیں، قبر والے کو عالم الغیب کہتے ہیں، مختار کل کہتے ہیں، حاضر ناظر کہتے ہیں۔ کون سا عقیدہ پیچھے رہ گیا ہے؟ کون سا عقیدہ رہ گیا؟ تو پھر صحیح جملہ نکلا ہے نا منہ سے، اللہ کے پلے وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، جو کچھ لے لیں گے در مصطفیٰ سے لے لیں گے۔ صحیح نکلا ہے نا جملہ، یہ عقیدے کی ترجمانی ہوئی ہے اور ایمان کے ضائع ہونے کے اوپر مسلمہ ثبوت آیا ہے، یہ جو جملہ منہ سے نکلا ہے۔